فاطمہ جی مجھے بتائیے گا، یہ جو بیرون ملک افراد چلے جاتے ہیں شادی وادی کر کے اور اس کے بعد وہاں سے طلاق بھیج دیتے ہیں، تو یا پھر کچھ بیویاں وہاں پہ بھی موجود ہوتی ہیں، شادی یہاں پہ ہوتی ہے، وہاں جا کے وہاں پہ نیشنل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد طلاق دے دیتے ہیں، وہ کیا سچویشنز ہوتی ہیں؟ جی یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. ہمارے بہت سارے کلائنٹس اس مسئلے کے اندر بہت پریشان رہتے ہیں. ایک جو قانونی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ باہر یہاں سے شادی کر کے جاتے ہیں تو نکاح نامہ آپ کا یہاں رجسٹر ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں شادی ہوئی. آئلی قوانین مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت وہ رجسٹر ہوگی پاکستان میں. جب آپ باہر چلے گئے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ باہر رشتے کرتے ہیں، بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس میں پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ یہ بتانا چاہتی ہوں، اہم بات وہ یہ ہے کہ وہ نکاح کو ادھر جس ایریا میں خامد رہ رہا ہے، وہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، جو بھی ملک ہے، وہاں شادی کو رجسٹر ضرور کرائیے ادھر جا کے، وہاں جا کے، سو دیٹ ان کی بچی جو ہے وہ سیکیور ہو جائے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ وہاں سے جا کے وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے وہاں شادی کو رجسٹر کرا کے. وہاں جا کے دیتے ہیں طلاق. جب تو وہاں سے طلاق کا جو پرابلم ہے وہ فیمیل نے یہاں پہ یونین کاؤنسل کو کیٹر کرنا ہے، خود اطلاع دینی ہے. 60-70 ہزار اس کے یونین کاؤنسل کے اس 3 ماہ کے پروسیس میں لگ جاتے ہیں. آدمی وہاں سے طلاق کے 3 نوٹسز بھیج کے فارغ ہو جاتا ہے. اس کو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی مینٹل ایگنی بھی نہیں ہے. مگر جب وہ رجسٹرڈ ہو جائے گی تو وہاں پہ تو پراپرٹی 50-50 ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہاں طلاق رجسٹرڈ ہو تو آدمی 10 دفعہ سوچے گا، کیونکہ وہاں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ بیرون ملک تقریباً بہت سارے مسلم ممالک پلس ویسٹرن کنٹریز، وہاں پہ رواج یہی ہے کہ جب طلاق ہوگی تو خامد اور عورت دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ان کا جوائنٹ ہے وہ 50-50 ڈیوائڈ ہوگا. اس لیے ہمارے مرد حضرات پاکستانی خاص طور پہ بچیوں کی جب شادیاں باہر ہوتی ہیں وہ اپنی بیویوں کو وہاں رجسٹر نہیں کراتے، ان کی میرج رجسٹرڈ نہیں ہوتی. میں نے ایسے کیسز ڈیل کیے ہیں، میں نام نہیں لے سکتی، بڑے بڑے نام، جن کی شادیاں دبئی، کینیڈا وہاں پہ ہوئیں اور وہاں پہ they had to fight a lot 3 to 4 years 5 years maybe 10 years. ان کو لگ گئے اس چیز کو ثابت کرنے میں کہ ہم ویلڈ میرج میں اس آدمی کے ساتھ رہ رہے تھے، صرف اپنی پراپرٹی کو سیکیور کرنے. اچھا ایک اور میں پھر ایک کال لیتی ہوں جنید کی. مجھے بتائیے گا کہ اسی سچویشن میں اگر مرد ایک بیوی شادی کر کے لے کے گیا، وہاں اس کو رجسٹرڈ کرا دیتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے میاں کس قسم کے ہوتے ہیں، پھر دوسری تیسری بھی ان کی جو ہے نا کہانیاں کھلی ہوتی ہیں، آپشنز جو 4 ان کو اگر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو باہر ملک میں رہتا ہے تو وہاں پہ تو وہ دوسری رجسٹرڈ نہیں کرا سکتا. اور موسٹلی جس طرح کے لوگ رہتے ہیں وہ رجسٹر کے بغیر شادی کرتے ہیں، اور وہ رجسٹر کرواتے ہیں نا وہ پاکستان کی ادھر کاؤنسل کے ساتھ رجسٹر کروا لیتے ہیں، مگر وہاں پہ رجسٹر نہیں. اس سچویشن میں پھر کیا کہانی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی؟ دیکھیے اس سچویشن میں عورت جو ہے وہ صرف پھر اپنی جورسڈکشن یہاں کی جو پاکستان کی بنتی ہے وہیں پہ اطلاع کر سکتی ہے دوسری بیوی کے حوالے سے، کیونکہ یہ لا مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے یہ عورت پوری دنیا میں جہاں بھی رہ رہی ہے اس پہ لاگو ہے. وہ کہیں سے بھی انیشیٹو لے سکتی ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہتی ہے، وہ وہاں سے نوٹرائز کرائے گی اپنا پاور آف اٹرنی اور سارا کچھ جو اس نے کروانا ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے کروا کے ایمبیسی کے تھرو پاکستان میں یونین کاؤنسل کے تھرو اپنی جو بھی اس کی ریمیڈی ہے وہ لے سکتی ہے. مینٹیننس خاوند نہیں دیتا، وہ یہاں سے مینٹیننس بھی لگوا سکتی. یونین کاؤنسل میں صرف اس کو ایک اپلیکیشن ڈالنی ہے. ہماری یونین کاؤنسل کا بہت تعلق ہے اور ہمارے عمومی طور پہ یہ باتیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے، وکیل حضرات بھی نہیں بتاتے. زیادہ تر میلز ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا نہ کریں، حالانکہ حدیث ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 2 سٹیپ آگے جائیں، پرو ایکٹیو ہوں. اور عموماً ہمارے جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی بھی وکیل کے پاس جانے سے پہلے آپ اپنی ذرا چھان بین ضرور کر لیجئے. اچھا ایک جنت کی کال ہے، پریشان لگ رہی ہے، ان سے بات ذرا کر لیتے ہیں. السلام علیکم جنت جی. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک گڑیا، میری جان بتاؤ کیا پوچھنا چاہو گی؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہے؟ جی بالکل ٹھیک. میڈم میرا یہ مسئلہ ہے، میں کراچی سے بول رہی ہوں. میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی، اب وہ مجھے مارتا پھینکتا ہے، گھر سے نکالتے ہیں اور میری 4 بیچتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے مارتا پھینکتا ہے. تو کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا رونا نہیں، پریشانی آپ بات کیجیے گا فاطمہ جی ذرا مسئلے میں. مجھے کویسچن سمجھ جو آیا ہے وہ کہہ رہی ہے میاں مارتا پیٹتا ہے. پی سی آر میں بتائیے گا، کلیئر کیجیے گا مجھے ان کی پوری سچویشن. میاں مارتا پیٹتا ہے اور کیا کہہ رہی تھی جی؟ اور کیا کہہ رہی تھی؟ گالیاں دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر. جی ان کے پاس 2-3 ریمیڈیز ہیں. بچوں کو بھی مارتے پیٹتے ہیں. جی ان کے پاس 2-3 ریمیڈیز ہیں. ان کو کویسچن ہاں پوچھ سکتے ہیں. جی میں بتا رہی ہوں. ان کے پاس 2-3 ریمیڈیز ہیں. نمبر 1 تو یہ اپنے ڈومیسٹک وائلنس کے اندر یہ FIR درج کروا دیں قریبی تھانے میں.
डोमेस्टिक वायलेंस की हमारे ये कानून का हिस्सा जन्नत है। सुन रही हो ना, थाने में दर्ज कराना है डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू की। तशद्दुद के बुनियाद पे। अच्छा ठीक है, घरेलू तशद्दुद की बुनियाद पे तुमने करीबी थाने में जो है ना इसकी कंप्लेन दर्ज करानी है बेटा। दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है पंजाब ओम्बड्सपर्सन हेल्पलाइन मेरे एक पास 1043। सर भी पड़ा था तो मैं ताने गई थी और की हालत में थी, मैं तुम्हें गई थी, वो लोग कह रहे थे कि अभी ये टाइम नहीं है, तुम लोग जाओ फिर आ जाओ। फिर मैं गई तो कहाँ के पर्चे लिख कर लाओ, और मैं अनपढ़ हूँ तो फिर मैं नहीं जा सकती। अभी मेरे शोहर कह रहे कि अगर तुमने कोई ताने गई या किसी से बात की तो फिर इस घर में नहीं रहोगे। और मेरे भाई लोग वो भी मेरे कोई मदद, अभी मुझे मार कर घर से चले गए। कितनी तकलीफें यार। देखिए ये इन्होंने जो सवाल किया है ये हमारे तकरीबन 90% आबादी का मसला है। हम तो ये केसेस डील करते रहते हैं। इसमें लोगों को ये तरबियत, मैं वही तरबियत की बात कर रही थी, हमारे यहाँ मर्दों को तरबियत नहीं है कि एज़ बेटा एज़ भाई कैसे बिहेव करना है। जो माँ की कदर नहीं कर सकता, बहन की नहीं करता, वो बीवी की भी नहीं और करता। आगे धमकी देखें, बच्चे भी हैं, मार पीट रहा है, सर फाड़ दिया, बच्चों को भी मार रहा है और धमकी आगे लगाता है अगर तुमने कंप्लेन किया, घर पे भी जाके बोलिया, कुछ किया तो मैं तुम्हें यहाँ से घर से निकाल दूंगा। आगे घर वाले देखिए भी इनका रखने मुझे वाले लग रहा है जवाब मसला ये होगा, ये फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी ख़वातीन जो इस तरह के हालात का शिकार हो जाती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती, फाइनेंशियली किसी जॉब पे नहीं होती, या पढ़ी लिखी नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल सकती, या वो किसी और हुनर में नहीं होती और उनकी अपनी छत नहीं होती। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके माँ बाप जो मसला है, मुझे तो इसका मसला सॉल्व करवाएं भाई। देखिए इसमें तो हमारे जो घर हैं उसकी तरबियत की बात मैं बार बार कह रही हूँ, हमारे उसातिज़ा भी इस पे ना फोकस करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में लड़कों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लड़कों की तरबियत पे ज़ोर नहीं है। वो जब लड़का घर आता है, बहन उठ के उसको पानी देती है, माँ उसके आगे रोटी गरम लगाती है। जब उसकी शादी होती है वो एक्सपेक्ट करता है कि बीवी ये सब काम करे जो बहन और माँ कर रही थी, क्योंकि उसको आदत है हक छीनने की। उसको माँ ने तरबियत ही नहीं दी कि जब बहन भी तुम्हारी बाहर से आएगी तो उसको तुमने भी पानी पिलाना है, तुमने उसका भाई हाथ बटाना है। सो जब तरबियत हाँ बेटे में नहीं है तो वो बाद में अल्टीमेटली वो ये सब काम करेगा। ये सब ग्रोथ के मसाइल हैं, आपकी घरेलू तरबियत के मसाइल। फातिमा जी सलूशन बता रही हैं ये साथ में कि इस तरह की तरबियत देनी है, मतलब ये नहीं बात करें कि तरबियत दे, तरबियत में करने क्या स्टेप्स हैं वो बता रही हैं कि इस तरीके से तरबियत को परवान चढ़ाएं। और ये तो हमारी तरबियत कोई है ही नहीं, बात सही है। अच्छा, ख़वातीन को एम्पावर करें, बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, शादियां करके जान ना छुड़ाएं कि बस एक घर से फ़र्द कम करना है जिसका खाना पीना रिस्क जो आपको भारी पड़ा हुआ है कि इसके कपड़े भी लेने, ईद के जोड़े भी लेने। ये पेरेंट्स को जो ये डिप्रेशन है ना कि भाई हम इन बच्चों के लिए कमा रहे, इसमें से एक बच्चा कम हो शादी करके जाए, दूसरा बच्चा जाए शादी कर, ये नहीं है। ये जिम्मेदारियाँ आप अपने सर से जो यूँ फेंक रहे हैं वो नहीं करनी, जिम्मेदारियों को खूबसूरती से तोहफतन देना है किसी को। मगर हमारे वहाँ ये है कि देखें अब इस तरह के सिचुएशन में बेचारी घर भी नहीं जा सकती, उसको एक्सेप्ट वापस बच्चों समेत मैं का नहीं करता, ये तो फैक्ट है। थैंक यू सो मच। ये तो एंड कॉल ने तो मुझे ऐसे ट्रॉमे में ही कर दिया, मतलब मैं इधर उधर डिस्कस कर रही हूँ लोगों के मसाइल, वो ये वाली कॉल सुन के तो मैं किसी और ही फेज़ में चली गई। इसकी अगर कॉल है तो इसका राब्ता नंबर दीजिएगा, मैं इसको कनेक्ट करवा दूंगी। अली, इनका आप राब्ता और नंबर चीज़ें जो है ना कॉन्टैक्ट करवा दें, फातिमा जी को connect ज़रूर करवा दीजिएगा ताकि जो रहनुमाई हो सके वो फातिमा को ज़रूर बता सके, गाइड कर सके।